السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل توفیق سے کتاب الصلاۃ کے امامت کے مسائل ہم نے شروع کر رکھے تھے، جس میں سابقہ درس میں ہم نے مسئلہ نمبر 92 یعنی 92 تک لیا تھا، کہ جس میں یہ تھا کہ امامت جو ہے اس میں نیابت اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس میں بیان ہوا تھا کہ امام کا اگر وضو ٹوٹ جائے یا کسی وجہ سے بیمار ہو جائے، تکلیف ہو جائے، کچھ وجہ سے نماز کو جاری نہ رکھ سکتا ہو، امامت کو جاری نہ رکھ سکتا ہو، تو وہ جو ہے اپنے لیے کسی کو نائب مقرر کرے۔ تو نائب مقرر کرنے کے لیے کیا آواز سے بھی کہہ سکتا ہے کہ فلاں آدمی کو کہ آگے بڑھ کر نماز مکمل کرائے، ہاتھ سے پکڑ کر کسی کو آگے کر سکتا ہے، اور اگر امام جو ہے کسی کو مقرر نہ کرے تو پھر مقتدیوں میں سے کوئی خود آگے بڑھ کر امام کی جگہ لے سکتا ہے اس کی نیابت میں، اور اگر مقتدی کو آگے نہ بڑھے تو پھر کیا ہے کہ پھر سبھی مقتدیوں کو اپنے اپنے طور پر نماز مکمل کرنا ہوگی۔ اور نیابت کرنے والے کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ وہیں سے نماز کو آگے جاری رکھے گا جہاں تک امام پہنچا تھا، اور اس کی دلیل جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پر حملہ کیا گیا فجر کی نماز میں، تو ان کی جگہ پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز کو مکمل کروایا۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ امام جو ہے مقتدیوں کو ٹھہرنے کا اشارہ کر کے جا کے وضو بنا کر آئے نماز کے دوران ہی، اور پھر آگے نماز کو جاری رکھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض علماء کا یہ قول ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، اور اس قول کی اصل جو ہے اللہ عالم جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع نہیں کروائی تھی۔ اس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آپ نے اقامت کہلوائی، اور اقامت جب ہو چکی آپ تکبیر کہنے لگے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ کا وضو نہیں تھا بلکہ غسل کی ضرورت تھی، تو آپ لوگوں کو ٹھہرنے کا کہتے ہیں اور جا کر غسل کر کے آتے ہیں۔ تو یہ تکبیر تحریمہ سے پہلے کی بات ہے، یعنی آپ نے نماز شروع کروائی نہیں تھی، لیکن بعض علماء نے اس سے ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ آپ نے نماز شروع کروا دی تھی، لیکن اصل ایسا نہیں ہے۔ جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں یہی ہے کہ آپ نے نماز شروع کروانے سے پہلے ہی لوگوں کو ٹھہرنے کا حکم دے دیا تھا، اس کے بعد جا کے غسل کر کے آ کے آپ نے پھر جماعت مکمل کرائی، آپ نے بلکہ جماعت شروع کی۔ اس کے بعد ہم مسئلہ نمبر 93 لیتے ہیں، کہ جس میں ہے کہ عورت صرف عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، اور صرف عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ام ورقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر والوں کو امامت کرنے کا حکم دیا۔ ام ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے گھر والی یعنی گھر کی عورتوں کو امامت کروایا کریں، جس طرح کہ ابو داؤد کی حسن حدیث ہے۔ اور ایسی حالت میں عورت جب امامت کروائے گی تو عورت جو ہے مرد کے اماموں کی طرح آگے کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ پہلی صف میں کھڑی ہوگی، پہلی صف کے درمیان میں۔ مردوں کا امام جو کہ آگے کھڑا ہوتا ہے، لیکن عورتوں کی امام آگے کھڑی نہیں ہوگی بلکہ صف کے درمیان کھڑی ہوگی، جیسے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ ثابت ہے۔ عطا فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اذان اور اقامت کہتی اور عورتوں کے درمیان کھڑے ہو کر انہیں جماعت کرواتی۔ اذان اور اقامت کے مسائل میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ
بعض علماء کا کہنا ہے کہ عورت جو ہے عورتوں کے درمیان آذان بھی ایسا آواز سے کہہ سکتی ہے اور اقامت بھی کہہ سکتی ہے، لیکن اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ عورت جو ہے اذان و اقامت نہیں کہے گی، حتیٰ کہ عورتوں کے درمیان بھی۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ عورت ایسا کر سکتی ہے، جس طرح کہ سنن بہقی کی صحیح حدیث ہے۔ اچھا، اس میں حکمت کیا ہے کہ عورت جو ہے امامت کرواتے ہوئے مردوں کی طرح آگے کھڑی نہیں ہوگی۔ اس میں علماء نے جو حکمت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل عورت یہ ہے کہ وہ ستر و حجاب میں رہے، اور اس لحاظ سے عورت کا اگرچہ عورتوں کے درمیان بھی کیوں نہ ہو، اس کا عورتوں کے صف کے درمیان رہنا ہی زیادہ اس کے لیے ستر و حجاب کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس لیے عورتوں کے امام کو آگے بڑھنے کا یا آگے کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 94 میں امام کو چاہیے کہ جماعت کرواتے ہوئے مقتدیوں کا خیال رکھے اور نماز سنت کے مطابق لمبی کرے۔ یعنی یہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے کہ امام جماعت کرواتے ہوئے کتنا جماعت کو لمبا کروائے یا مختصر کرے۔ تو اس میں سنت یہ ہے کہ امام مقتدیوں کا خیال رکھے اور نماز کو لمبا کرواتے ہوئے سنت کے مطابق لمبا کرے۔ اور سنت کے مطابق اسی لفظ کا استعمال کیا گیا ہے کہ لوگوں کی خواہشات کو دیکھے بغیر، کیونکہ ہم آج اس دور میں ہیں کہ جب لوگوں کی خواہشات طرح طرح کی ہیں، اور اکثر و بیشتر لوگوں کا یہی تمنا ہوتی ہے کہ نماز کم سے کم وقت میں ختم ہو جائے، صرف امام ایک آیت پڑھ کر اور جلدی جلدی نماز سے ان کو فارغ کر دے۔ بہت سے لوگوں کی یہ تمنا ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر ہم اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سنت کے مطابق لمبی کرے، نہ کہ صرف ان کو کم کرے، ہلکا کرے۔ اس کی دلیلیں ایک سے زیادہ ہیں احادیث میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم للناس فلیخفف فإن فیہم الضعیف والسقیم وذا الحاجہ، کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کو امامت کروائے تو اسے چاہیے کہ نماز کو ہلکا رکھے، یعنی زیادہ لمبا نہ کرے۔ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، کس لیے آپ نے اس کی وجہ بیان کی، کیونکہ اس میں نمازیوں میں کوئی کمزور بھی ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتے ہیں، اور کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی جلدی کام ہو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تم خود اپنی نماز پڑھتے ہو، اپنے طور پر پڑھتے ہو اکیلے، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، تو پھر جتنی چاہے لمبا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما صلیت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کسی امام کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ ہلکی نماز پڑھی ہے اور نہ مکمل پوری نماز پڑھی ہے۔ ہاں، یہ ہے ضابطہ نماز کو ہلکا کرنے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل پوری ہونے کے باوجود ہلکی ہوتی تھی۔ مکمل پوری ہونے کا معنی کہ اس میں قیام میں فاتحہ ہے، اس کے بعد تلاوت ہے، اور تلاوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر لمبی ہوتی تھی۔ فجر کی نماز میں آپ 60 سے لے کر 100 آیتوں تک عموماً پڑھتے تھے۔ ظہر کی نماز بھی آپ کی اتنی لمبی ہوتی تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جاتا اقامت ہونے کے بعد، اور ابھی آپ پہلی رکعت میں ہوتے اور وہ حاجت کر کے وضو کر کے جو ہے امام یعنی کہ جماعت کے ساتھ آپ ملتا۔ جسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تلاوت کتنی لمبی ہوتی تھی ظہر کی نماز میں۔ اور اس طرح مغرب عشاء کی نماز میں کا ذکر آتا ہے کہ آپ کی عموماً جو ہے تلاوت جو ہے وہ جو سورۃ 30ویں پارے کی صورتیں ہیں، جو شروع کی صورتیں ہیں، جو کہ تقریباً درمیانی کا یعنی نہ تو بالکل چھوٹیاں اور نہ زیادہ لمبی ہیں، عموماً آپ کی مغرب اور عشاء کی نمازوں میں ان صورتوں کی تلاوت ہوتی تھی۔ اگرچہ کبھی کبھار اس سے لمبی تلاوت بھی کرتے۔ تو یہ ہے جو تخفیف کا یا ہلکا ہونے کا ضابطہ یا اس کا قاعدہ کلیہ ہے۔
تو اس لیے ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس میں لوگوں کی تمنائیں، ان کی خواہشات نہ دیکھی جائیں گی، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ تو جس طرح آپ نے جتنا نماز کو لمبا کیا ہے، اتنا ہی لمبا کرنا نماز کا ہلکا ہونا بھی ہے اور مکمل ہونا بھی ہے۔ اور اصل حقیقت یہاں پر ایک جو جاننے کی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جس طرح سے ان کی تربیت کر دی جائے اسی طریقے سے وہ چلتے ہیں۔ بعض جگہوں پر امام سنت کے مطابق تلاوت کرتے ہیں، جہاں پر آپ نے لمبی تلاوت کی لمبی کرتے ہیں، جہاں پر آپ نے مختصر کی مختصر کرتے ہیں، اور نمازی اسی چیز پر ان کی تربیت ہو جاتی ہے اور ان کو امام کی یہ لمبی تلاوت جو ہے ان کو بھاری محسوس نہیں ہوتی۔ جبکہ دوسری جگہوں پر جہاں پر امام لوگوں کو صرف ایک دو آیتیں پڑھانے کا عادی بنا دیتا ہے، ہاں پھر ایسے لوگوں کو اگر کوئی لمبی نماز کا پڑھا دے تو ان کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ابھی مجھے پچھلے ہفتے ہی یو کے سے ایک ساتھی کا فون آیا، مجھے تعارف کروانے لگا اپنا کہ آپ ہمارے پاس آئے تھے اور آپ نے نماز پڑھائی تھی اور آپ کی نماز بہت لمبی تھی۔ حالانکہ اللہ کے فضل توفیق سے کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ہو، لیکن چونکہ وہاں کے نمازیوں کو وہ نمازوں میں بکھانے کا کوئی طریقہ کار لوگوں نے امام نے سکھایا ہوگا، تو اس لیے لوگوں کو وہ سنت کے مطابق جو تلاوت تھی وہ لمبی محسوس ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو جس طرح سے ان کی تربیت کر دی جائے لوگ اسی پر وہ چلتے ہیں، اور ان کو اگر سنت کے مطابق نماز جو ہے وہ بھی کوئی لمبی اور بھاری محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے امام کا فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں میں سنت کا خیال رکھے، اور سنت کے مطابق نماز پڑھنا ہی تخفیف ہے، ہلکی ہے، اسی میں کمزور ضعیف اس طرح کے لوگوں کا احساس آ جاتا ہے۔ ہاں، ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اگر کبھی کبھار یعنی کہ امام جو ہے دیکھتا ہے کہ نماز کو اور زیادہ مختصر کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح کہ آپ کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز کو ہلکا کر دیتے، تو یہ ہنگامی حالات ہیں، لیکن عام جو روٹین کی ہے عام حالت میں یہی ہے کہ سنت کے مطابق امامت کروائی جائے اور تلاوت کی جائے۔ اس کے بعد 95 نمبر مسئلہ میں امام اور مقتدی کی نیت میں اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں جو اختلافی مسائل پائے جاتے ہیں ان میں سے ہے کہ بعض مسلکوں میں اس چیز پر بڑی تشدد سے کام لیا جاتا ہے کہ لازمی امام اور مقتدی کی نیت ایک ہو۔ امام ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے ظہر کی نماز ہی پڑھ سکتے ہیں، عصر کی پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے عصر کی پڑھ سکتے ہیں، امام اگر نفل پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے فرض نہیں پڑھے جا سکتے، اور اس طرح کی چیزیں۔ لیکن یہاں پر اس بات کا ذکر آیا ہے کہ صحیح قول کے مطابق اور احادیث کی روشنی میں امام اور مقتدی کی نیت میں اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے اعمال میں اتفاق ہونا ضروری ہے، جس طرح کہ آپ آگے چل کر اس چیز کا ذکر کریں گے کہ امام اور مقتدی کے جو اعمال ہیں ظاہری اس میں اتفاق ہونا ضروری ہے، لیکن نیت میں اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ ایک فرض ادا کرنے والے کے پیچھے دوسرا فرض اور نفل یا سنت ادا کرنے والے کے پیچھے فرض ادا کرنا جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے۔ یہاں پر قابل غور چیز ہے، جمہور علماء کے نزدیک، یعنی یہ قول جو ہم نے جس کو راجح قرار دیا ہے اکثر بیشتر علماء کا قول یہی ہے، اور اسی پر قرآن و سنت کی دلیلیں ہیں۔ اس لیے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن و سنت یا اجماع کے وقیاس میں کوئی ایسی دلیل نہیں کہ امام و مقتدی کی نیت میں اتفاق ہو، یعنی قرآن کریم میں احادیث میں کوئی ایسی دلیل نہیں، اور نہ ہی مسلمانوں کے اجماع میں اور نہ قیاس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں اس بات کی دلیل ہو کہ امام اور مقتدی کی نیت ایک ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کی کچھ دلیلیں پیش کی گئی ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے، فرض نماز، اور آپ کے پیچھے جو نماز پڑھتے وہ فرض کی حیثیت سے پڑھتے،
اور پھر وہی نماز یعنی وہی یعنی کہ فرض کی نماز جو ہے اس کو جا کر اپنی قوم کو پڑھاتے۔ اب وہ اپنا فرض تو ادا کر چکے ہیں، اب جب قوم کو پڑھا رہے ہیں وہی نماز تو نفل کی حیثیت سے پڑھا رہے ہیں، یعنی معاذ رضی اللہ عنہ کی نماز نفل ہے، جبکہ پیچھے پڑھنے والوں کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی، بلکہ اس موضوع پر آپ سے بات چیت بھی ہوئی ان کی نماز لمبا کرنے کے موضوع پر۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس کو تقریر کا نام دیا جاتا ہے، کہ وہ حدیث ہے، حدیث تقریری، کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جانا، معلوم کیا، اور پھر اس پر صحابہ کو یا کسی صحابی کو برقرار رکھا، اس کو منع نہیں کیا، روکا نہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی غلط چیز کو دیکھ کر خاموشی اختیار کریں۔ کوئی غلط چیز ہوتی تو آپ لازماً اس کو روکتے۔ تو چنانچہ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ معاذ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور پھر اسی نماز کو جا کر اپنی قوم کو پڑھاتے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ ان کی نماز جو آپ کے پیچھے پڑھی جانے والی وہ فرض کی حیثیت سے ہوتی تھی، اور جب اپنی قوم کو جا کر وہ نماز پڑھاتے تو وہ نفل کی حیثیت سے پڑھاتے، یعنی ان کی نماز نفل ہوتی لیکن قوم پیچھے پڑھنے والوں کی فرض ہوتی، اور اس چیز کو بغیر کسی روک ٹوک کے جاری رکھا گیا اور یعنی کہ صحیح قرار دیا گیا۔ اور بھی کئی اس طرح کی دلیلیں ہیں اس موضوع پر کہ جس میں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ دونوں کی نیت، امام اور مقتدی کی نیت ایک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد 96 نمبر مسئلہ 96 میں، جس شخص نے نماز شروع کرتے ہوئے امامت کی نیت نہ کی ہو وہ نماز کے دوران امامت کی نیت کر سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ مسئلہ خصوصاً عرب ملکوں میں پیش آتا ہے، کیونکہ ہمارے ملکوں میں تو دوسری جماعت کا اکثر لوگوں کے ہاں تصور ہی نہیں ہے کہ ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت بھی کبھی ہو سکتی ہے، اگرچہ احادیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو اس لیے ایسی جگہیں جہاں پر لوگ اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کروانے کی سنت، تو وہاں پر کیا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور آنے والے کسی ایسے شخص کو جو پہلے سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو اپنا امام بنا لیتے ہیں اور اس کی امامت پہ پھر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو یہاں پر اس لیے لایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے شروع میں نماز شروع کرتے امامت کی نیت نہ کی ہو، لیکن نماز شروع کرنے کے بعد اس کو امام بنا لیا جاتا ہے تو امامت کی نیت کر سکتا ہے اور امام کے طور پر نماز کو مکمل کر سکتا ہے، اور اس کی ابتدا میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس کی بھی کئی دلیلیں ہیں، جس میں عام طور پر ہم نے یہاں پر یعنی اختصار کے طور پر ساری دلیلیں ذکر نہیں کی ہوتی، ایک یا دو حدیثیں عام طور پر ذکر کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے صحیح مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ماتے کہ میں آیا اور آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ کے لیفٹ میں بائیں جانب کھڑا ہوا، تو آپ نے مجھے پیچھے سے پھیرا کر جو ہے میرے اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا صحابی آتا ہے جس کا نام جبار ہے، وہ آپ کے بائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا، تو جب ہم دو ہو گئے آپ کے ساتھ تو آپ نے ہم دونوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کھڑا کر دیا۔ اب حالانکہ آپ نے نماز اکیلے شروع کی تھی، اور آپ کی نماز شروع کرنے کے بعد جابر اور یہ جبار دونوں صحابی آ کے آپ کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ ان کی امامت کرواتے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ عبداللہ بن عباس کا ہے کہ آپ صرف نماز شروع کر چکے تھے اور آپ کی نماز شروع کرنے کے بعد عبداللہ بن عباس آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ بھی بائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو گھما کر اپنے دائیں طرف کھڑا کیا۔ حذیفہ بن الیمان کا اس طرح کا واقعہ ہے، عبداللہ بن مسعود کا اس طرح کا واقعہ ہے، یعنی اس موضوع پر کے ایک واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو شروع کیا اکیلے، اور اکیلے شروع کرتے ہیں، ظاہر بات امامت کی نیت نہیں ہے، اور نماز کے دوران کوئی صحابی آپ کے ساتھ آ کے مل گیا اور آپ نے اس کی امامت شروع کروا دی نماز کے دوران، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر شروع میں امامت کی نیت نہ کی گئی ہو تو نماز کے دوران بھی امامت کی نیت کی جا سکتی ہے، اور وہ شخص جو پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ مل کر جو ہے جماعت ہو سکتی ہے۔ 97 نمبر مسئلہ میں
مقتدی کو امام کے ظاہری اعمال میں مطابقت کرنا ضروری ہے۔ ہاں، یہ جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ امام کے ظاہری اعمال میں مقتدی اور امام دونوں برابر ہوں، ان کے عمل میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ ہاں، نیتوں میں نہیں لیکن ظاہری اعمال میں۔ اس کی دلیل ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام تو صرف اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، پس جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ اب اقتداء کس میں کرنی ہے دیکھیے ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں واضح کیا ہے کہ وہ اقتداء نیت میں کرنی ہے کہ ظاہری اعمال میں کرنی ہے۔ تو آپ جن چیزوں کا آگے ذکر کر رہے ہیں وہ ظاہری اعمال ہیں، وہ نیتیں نہیں ہیں۔ اب ماتے ہیں فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، امام رکوع کرتا ہے تو تم بھی رکوع کرو۔ وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، امام رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ امام تو رکوع سے کھڑا ہوا ہے اور تم ابھی تک رکوع میں جاری رہو۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، اور اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو تم بھی اس کے پیچھے بیٹھ کے ہی نماز پڑھو۔ اگرچہ تم صحت مند ہو، امام بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے، تو ظاہری اعمال میں اس حد تک تاکید ہے کہ بیمار امام کے پیچھے جو بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے، صحت مند آدمی بھی اس کے پیچھے بیٹھ کر ہی پڑھے گا تاکہ امام کی ظاہری اعمال میں مخالفت نہ ہو۔ تو یہ ہے وہ مطابقت، یہ ہے وہ موافقت جو آپ یعنی حکم دیا گیا کرنے کا کہ امام کے ساتھ ہماری کن چیزوں میں موافقت ہو، کن چیزوں میں مطابقت ہو، کن چیزوں میں ہم اس کے خلاف نہ چلتے ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ظاہری اعمال میں کہ امام تو سجدہ میں ہے اور آدمی ابھی رکوع میں ہے یا رکوع کے بعد کھڑا ہوا ہے، ایسی چیزیں جو ہیں وہ یعنی کہ امام سے منع کیا گیا ہے کہ امام کی مخالفت ان چیزوں میں نہ کرو۔ اب جب امام کے بیٹھ کر نماز پڑھانے کا ذکر آیا ہے تو اگلے مسئلے میں اس کو بھی بحث کیا گیا ہے، 98 نمبر مسئلہ 98 میں، کہ مرض کی وجہ سے بیٹھ کر امامت کرانے والے کے پیچھے مقتدی کو یہ حکم ہے کہ اگر امام بیٹھ کر نماز شروع کرے تو اس حالت میں مقتدی کو اس کے پیچھے بیٹھنا چاہیے، جیسا کہ سابقہ حدیث میں ہے۔ لیکن اگر امام کھڑا ہو کر نماز شروع کرے اور بعد میں کسی وجہ سے اس کو بیٹھنا پڑ جائے تو یہاں پر مقتدی پھر پیچھے کھڑا ہو کر نماز مکمل کرے گا، اس کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھنے کا حکم نہیں ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ تھوڑا باریکی کا میں چاہتا ہوں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ وہ کیا ہے کہ اس مسئلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام اگر کسی جگہ پر مقرر امام ہے، کسی مسجد کا باقاعدہ اس کا امام ہے، اور اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اصل اسی امام کا حق ہے کہ وہ لوگوں کو جماعت کروائے، چاہے وہ بیٹھ کر کیوں نہ پڑھائے۔ ہاں، اگر امام مقرر نہیں ہے اور کوئی دوسرا آدمی آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، ہاں اس کو ہم کہیں گے کہ بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر بھی وہ نہ پڑھائے، کوئی دوسرا پڑھا لے۔ لیکن اگر مقرر امام ہے، متعین ہے کسی جگہ پر امام، اور وہ بیمار ہو جاتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس امام کا حق ہے کہ وہی جماعت کروائے بیٹھ کر، اور لوگوں کو بھی پیچھے حکم ہوگا کہ اس کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں۔ لیکن اس کی دو کیفیتیں ہیں۔ پہلی کیفیت تو یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ امام نماز بیٹھ کر ہی شروع کرے، کھڑا ہونے کی طاقت اس میں نہیں ہے، اس نے نماز کو بیٹھ کر ہی شروع کیا ہے، تو اس حالت میں تو مقتدیوں کو بھی اس کے پیچھے بیٹھنا پڑے گا، چاہے مقتدی صحت مند ہوں، کتنے بھی وہ طاقتور کیوں نہ ہوں۔ اس کی دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں لوگوں کو آخری نماز پڑھائی آپ نے، بلکہ اس سے پہلے کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کا ذکر نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے اور آپ کو چوٹ لگی، تو آپ اپنے حجرے میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھی۔ آپ نے جب نماز مکمل کی، سلام پھیرا، تو آپ نے صحابہ کو مخاطب کرتے فرمایا کہ تم وہی کام ابھی کر رہے تھے کہ جو عجم کے کافر لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں، کہ بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے تخت پر یا کرسی پر، جیسے بھی
اور اس کے عوام الناس جو ہیں اس کے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس ہمارا بیٹھنا جو ہے یہ گستاخی ہے، اور یہ ایک تکبر غرور کی نشانی، اس کی دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کی خاطر کھڑے ہوں، اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کس لیے؟ کیونکہ اس کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، اور غرور تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ تو یہاں پر چونکہ آپ نے نماز بیٹھ کر شروع کی تھی، اور اس لیے آپ نے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی بیٹھ جاتے۔ لیکن اگر امام کھڑا ہو کر نماز شروع کرتا ہے اور بعد میں اس کو کسی وجہ سے بیٹھنا پڑ جاتا ہے، تو یہاں پر پھر مقتدی کھڑے ہو کر ہی اپنی نماز کو مکمل کریں گے، بیٹھیں گے نہیں۔ اس کی دلیل آپ کے سامنے جو دی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں، جس بیماری میں آپ فوت ہوتے ہیں، اس میں آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اور کس طرح سے پڑھائی کہ آپ نماز کے دوران مسجد میں آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق جو کہ کئی دن سے نمازیں پڑھاتے چلے آ رہے تھے، اس نماز کو وہ شروع کر چکے تھے، تو آپ جب نماز شروع ہو چکی اس کے بعد آپ آتے ہیں اور آ کے جماعت میں ملتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ آپ پہلے تو آپ کو چلنے کی طاقت ہمت نہیں تھی، آپ کو 2 صحابی کندھوں سے اٹھا کر لاتے ہیں، اور آپ کو آ کے صف میں کھڑے ہونے کی بھی، آگے کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق جو کہ امامت کروا رہے تھے، تو آپ ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ ابو بکر صدیق اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی آواز کمزور تھی، تو آپ کی آواز ابو بکر سن رہے تھے، لیکن پیچھے والے کو سنتا ہوگا یا نہیں سنتا ہوگا، تو ابو بکر صدیق آپ ہی کی آواز کو لوگوں کو پیچھے سنا رہے تھے۔ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، کہ انہوں نے کھڑے ہو کے نماز شروع کرا چکے تھے پہلے سے، تو یہاں پر لوگ پیچھے کیا ہیں؟ کھڑے ہوئے بیٹھے نہیں ہیں۔ اب کیا فرق ہے کہ اس دن تو آپ نے کہہ دیا کہ تم میرے پیچھے کھڑے کیوں ہوئے ہو، آپ نے ان کو روکا اس چیز سے، اور اس نماز میں جو آپ کے مرض الموت کی نماز ہے، اس میں آپ کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں اور آپ نے ان کو روکا نہیں ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے، بعض علماء تو کہتے ہیں کہ پہلے حدیث منسوخ ہوگی، اب یہ حکم ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ منسوخ ہونے کا اسی وقت دعویٰ کیا جائے جب ہمارے پاس کو اس کی دلیل ہو، حجت ہو، اور جب یہ بھی ہے کہ 2 حدیثوں کو یا 2 چیزوں کو آپس میں جمع کرنا ممکن نہ ہو۔ اب یہاں پر جمع کرنا ممکن ہے۔ جمع کرنا ممکن کیا ہے کہ جب چوٹ لگی تھی، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، آپ نے نماز کو بیٹھ کر ہی شروع کیا تھا، تو یہاں پر آپ نے حکم دیا لوگوں کو بیٹھنے کا۔ لیکن مرض الموت کی آپ کی نماز ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے شروع کر چکے تھے، اور لوگ بھی پیچھے ان کے ساتھ نماز شروع کر چکے تھے کھڑے ہو کر۔ اس کے دوران آپ سے سماتے ہیں اور آ کے ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھاتے ہیں۔ تو اصل اعتبار کس کی نماز کا ہے؟ اس نماز کا ہے جو پہلے شروع ہو چکی تھی، ابو بکر صدیق کی نماز۔ تو اس لیے آپ نے یہاں پر لوگوں کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کو کھڑا رہنے کی اجازت دی۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر امام بیٹھ کر ہی نماز شروع کرتا ہے تو مقتدیوں کو بیٹھنا ہوگا، چاہے وہ صحت مند بھی کیوں نہ ہو۔ اگر امام کھڑے ہو کر نماز شروع کرتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے کسی وجہ سے، تو یہاں پر امام کو مقتدی جو ہے کھڑے ہو کر نماز مکمل کریں گے، ان کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اور بھی کئی دلیل ہیں۔ جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ وہ مکہ کے سفر میں تھے، بیمار تھے، تو نماز کا ٹائم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں جماعت کروائیے۔ تو جابر مان لیں کہ میں بیمار ہوں، اگر تم میرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہو، کیونکہ مسافر سفر میں ہے، کوئی وہاں پر امام مقرر تو نہیں ہے، اگر میرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہو تو میں بیٹھ کر نماز پڑھاؤں گا، اور تم کو بھی بیٹھ کر ہی پڑھنا ہوگی۔ تو یہ ہے اس مسئلے کا، یعنی کہ جو تو اس کی تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد 99 نمبر مسئلہ 99، مقتدی کی امام کے پیچھے 4 حالتیں ہیں۔ یہ بہت اہم مسائل ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ مقتدی جو امام کے پیچھے ہے، اس کی امام کے ساتھ 4 حالتیں ہیں۔ امام کے ساتھ 4 حالتیں کیا ہیں؟ کہ یا تو امام سے سبقت کرے، پہل کرے،
امام ابھی تک رکوع میں نہیں گیا، پہلے رکوع میں چلا جائے، ابھی رکوع سے اٹھا نہیں، پہلے اٹھ جائے، ابھی امام سجدے کے لیے جھکا نہیں، پہلے ہی وہ سجدے میں گرنا شروع ہو جائیں، جس طرح کہ ہمارے بعض جاہل لوگ کرتے ہیں، کیونکہ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی ان کے ہاں وہ عادت نہیں ہوتی، ملاؤں نے سکھایا ہوتا ہے کہ رکوع کے بعد سر اٹھا کر بس سجدے میں گر جاؤ، تو ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ امام اگر رکوع کے بعد کھڑا ہوتا ہے سنت کے مطابق تو بار بار بیچارے گر رہے ہوتے نیچے، خیر، اور بعض جو ہیں وہ امام سے پہلے بھی سجدے میں جا پہنچتے ہیں، تو یہ امام سے کیا ہے، سبقت ہے، پہل کرنا ہے، اور یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اس کی آگے تفصیل دی گئی ہے۔ پہلی بات تو اس کا وعید کیا ہے، آپ ماتے اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام راکعا او ساجدا ان یحول اللہ رأسه رأس حمار او صورته صورت حمار، کہ وہ شخص جو امام کے پہلے ہی اپنا سر رکوع سے اٹھا لیتا ہے یا سجدہ میں چلا جاتا ہے، اس طرح کوئی بھی کام امام سے پہلے کر لیتا ہے، کیا اس کو اس بات کا ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر بنا دے یا اس کی شکل و صورت گدھے کی صورت بنا دے؟ اور یہ تبدیلی، یہ مسخ ہونا حقیقی ہے، نہ کہ صرف دل کا مسخ ہونا ہے، کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر، اور یہ وعید ہے بہت بڑی کہ ایسے شخص کے اس کی شکل گدھے کی شکل بنا دے۔ تو اگر امام مقتدی سے، یعنی اس میں کیا ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے، بعض تو ویسے ہے نماز جس سے باطل ہو جاتی ہے، بعض وہ چیزیں ہیں کہ جس سے نماز شروع ہی نہیں ہوگی، چنانچہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی مقتدی تکبیر تحریمہ کہہ دے تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی، مقتدی نے نماز اپنے طور پر شروع کی ہے، امام کے پیچھے نہیں ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال ہونا چاہیے۔ اور اس طرح اگر جانتے بوجھتے امام سے پہلے کو عمل کر لیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ پتہ ہے کہ ابھی تک امام رکوع میں ہی ہے، رکوع سے اٹھا نہیں ہے، پہلے ہی اٹھ گیا اپنی مرضی سے، دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک امام کھڑا ہے، سجدہ میں نہیں گیا، پہلے ہی سجدہ میں جا گرا، جس طرح کہ ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، تو ایسا کرنے سے نماز باطل ہو گئی۔ لیکن یہاں پر قابل غور چیز ہے جانتے بوجھتے، یہ لفظ دیکھیے آپ کے سامنے، جانتے بوجھتے کا۔ ہاں، جانتے بوجھتے میں کیا ہے کہ اگر آدمی غلطی سے کوئی چیز کر بیٹھے، یعنی فرض کرو سجدہ میں ہے لوگ اور کسی طرف سے کوئی آواز آئی، پیدا ہوئی، کسی نے سمجھا کہ شاید امام نے اللہ اکبر کہا ہے، سجدہ سے اٹھ گیا ہے، اب وہ سجدہ سے اٹھ گیا، لیکن سجدہ سے اب اٹھا، دیکھا امام تو ابھی تک سجدہ میں ہے، تو اس کو پہلی بات تو یہ چاہیے کہ دوبارہ پھر سجدہ میں چلا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز باطل نہیں ہے، کیونکہ اس کا سجدے سے سر اٹھانا غلط فہمی کی وجہ سے تھا، جان بوجھ کر نہیں تھا۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ جان بوجھ کر، اگر جانتے بوجھتے کو پہل کرتا ہے امام سے تو اس سے بھی اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا کہ امام سے سبقت کرنا حرام بھی ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، اور سخت وعید بھی ہے اس پر، اور جو ہے اگر آدمی تکبیر تحریمہ سے پہلے تکبیر کہہ دیتا ہے تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی، اور اگر درمیان میں کوئی عمل امام سے پہلے کر لیتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے تو تب بھی اس کی نماز باطل ہے۔ یہ پہلی صورت جو امام سے سبقت کرنے کی یا پہل کرنے کی۔ دوسری صورت ہے امام سے موافقت کرنے کی۔ موافقت کے معنی امام کے ساتھ ہی، امام رکوع میں گیا، امام کے ساتھ ہی رکوع میں چلے گئے، امام رکوع سے کھڑا ہوا، امام کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، امام سجدہ میں گیا، امام کے ساتھ ہی سجدہ میں گئے، جس کو موافقت کہتے ہیں، یعنی امام کا ساتھ ساتھ چلنا۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اور یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، کہ جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب تک وہ رکوع نہ کر لے اس وقت تک تم رکوع میں نہ جاؤ۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، امام سجدہ میں جاتا ہے تو تم بھی سجدہ میں جاؤ، لیکن جب تک امام سجدہ میں نہیں چلا جاتا اس وقت تک تم سجدہ میں نہ جاؤ۔ اس حدیث میں واضح طور پر، اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے دو ٹوک بیان کر دیا کہ مقتدی کو امام کا پیچھا کرنا ہے، نہ کہ امام کے ساتھ جانا ہے۔ اب اس میں بھی اگر تو امام مقتدی امام کے ساتھ ہی تکبیر تحریمہ کہہ دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی،
یعنی امام کہتا ہے اللہ اکبر اور مقتدی بھی ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، تو امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی شخص کی نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے موافقت نہیں کی، اس نے جو ہے مطابقت نہیں کی، اس نے کیا ہے امام کے ساتھ ہی کام کیا ہے، تو اس لیے یہ بھی چیز ناجائز ہے، موافقت کرنا بھی ناجائز ہے۔ تیسری حالت متابعت کی، متابعت کے معنی پیچھا کرنا، امام اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے، اس کے بعد پیچھے ہی، یعنی اس وقت نہیں بلکہ اس کے ساتھ پیچھے ہی مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے، امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتا ہے، اس کے جانے کے فوراً بعد ہی مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتا ہے، امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رکوع سے کھڑا ہوتا ہے، مقتدی بھی اس کے پیچھے ہی، ساتھ نہیں نہ پہلے، پیچھے ہی رکوع سے کھڑا ہوتا، اور اس طرح سے نماز کے سارے معاملات میں۔ تو یہ ہے جو متابعت ہے، کہ جو اصل حکم ہے نماز میں، جو اصل مقتدی کا امام سے تعلق ہے، اور اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام کو اسی لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اقتداء کا لفظ ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہی یہ ہے کہ اقتداء کے معنی امام کا پیچھا کرنا، نہ تو امام سے پہل کرنا اور نہ اس کا ساتھ دینا بلکہ اس کے پیچھے چلنا۔ چوتھی حالت جو ہے تاخیر کرنا، اور تاخیر جو ہے اس کی دو حالتیں ہیں، بعض اوقات تو کسی عذر کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آدمی بوڑھا ہے، کمزور ہے، اس کو فرض کرو کہ امام جو ہے رکوع سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس کو رکوع میں کھڑا ہوتے ہوتے اس کو ٹائم لگ گیا، یا اس کے لیے مشکل ہے، تھوڑا لیٹ ہو گیا، یا بعض اوقات امام سجدہ میں چلا جاتا ہے اور پیچھے مقتدی کمزور ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ سجدہ میں جاتا ہے، تو یہ ہے عذر کے ساتھ، اور ہے بعض اوقات ہے بلا عذر، تو عذر نہیں ہے، طاقتور اور صحت مند آدمی ہے اور امام کی چیز کرنے کے فوراً بعد وہ کر سکتا ہے، لیکن بلا وجہ تاخیر کرتا ہے، اس کی عام طور پر حالت دیکھی جاتی ہے بعض لوگوں کی کہ امام سجدہ سے سر اٹھا لیتا ہے اور اگلے سجدہ میں بھی جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور بعض مقتدی ابھی تک سجدہ میں پڑے ہوتے ہیں۔ سجدہ میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ بعض لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ چیز غلط ہے، سنت کے خلاف بھی ہے، اور اس میں بعض اوقات نماز باطل ہونے کا بھی امکان ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس نے آگے ذکر کیا ہے کہ اگر تو امام مقتدی جو امام کے پیچھے تھوڑا تاخیر کرتا ہے، اتنی تاخیر کرتا ہے کہ امام کو اسی رکن میں جا ملتا ہے، اگرچہ یہ بھی مکروہ ہے، ناجائز ہے، یعنی فرض کرو امام رکوع سے سجدہ سے سر اٹھا لیا اس نے، اور مقتدی ابھی تک سجدہ میں پڑا ہوا ہے، اور کچھ دیر کے بعد سر اٹھاتا ہے سجدہ سے، تو یہ بھی چیز ناجائز مکروہ ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر امام نے سجدہ سے سر اٹھا کر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد پھر اگلے سجدہ میں چلا گیا اور مقتدی ابھی تک پہلے سجدہ میں پڑا ہوا ہے، تو یہاں پر مقتدی کی نماز باطل ہے، یہاں پر مقتدی کی نماز باطل ہے، کیونکہ اس نے بغیر کسی عذر کے جو ہے امام کی مطابقت چھوڑی ہے۔ ہاں بغیر کسی عذر کے، اگر عذر ہو تو پھر عذر کیسا ہو سکتا ہے؟ عذر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مقتدی سجدہ میں جا کر سو گیا، اس کو نیند آ گئی، اب اس کو پتہ نہیں چلا کہ امام سجدہ سے اٹھ گیا ہے، حتیٰ کہ امام اٹھ کر پھر دوسرے سجدہ میں چلا گیا، تب اس کی آنکھ کھلی اور پتہ چلا کہ امام تو اٹھا ہوا تھا، تو یہاں پر اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اسی طرح اگر اس کو امام کی فرض کرو آواز سنائی نہیں دی، امام نے تکبیر کہی لیکن مقتدی کو اس کی آواز سنائی نہ دی، اس وجہ سے بھی سجدہ میں پڑا رہا فرض کرو، تو یہاں پر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ اسے یہ رکعت دہرانا ہوگی، کیونکہ اس کا ایک رکن چھوٹ گیا ہے، اسے اس رکعت کو بعد میں پڑھنا ہوگا۔ تو یہ چار حالتیں جو ہم نے مقتدی کی امام کے ساتھ بیان کی ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں کہ جن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پھر سے دہراتے ہیں چاروں حالتوں کو، کہ پہلی حالت کیا ہے کہ امام سے سبقت کرنا جو حرام اور ناجائز ہے، اور دوسرا امام کے موافق چلنا، امام کے ساتھ ہی کوئی چیز کرنا یہ بھی ناجائز ہے،
اور تیسرا امام کی مطابقت کرنا، امام کے فوراً بعد کام کرنا، ہاں یہ ہے جس کا حکم دیا گیا ہے اور جو فرض واجب ہے۔ اور چوتھی حالت کہ امام سے بلا وجہ تاخیر کرنا، تاخیر ہو جانا، یہ ناجائز ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد اگلا سوال 100 نمبر، جماعت ہو رہی ہو تو بعد میں آنے والے کو ہر حالت میں امام کے ساتھ ملنا چاہیے۔ جماعت کھڑی ہے، امام کسی بھی حالت میں ہو، مقتدی کو چاہیے کہ اسی حالت میں امام سے جا ملے، جس کی دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جئتم من الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرک الرکعة فقد ادرک الصلاة۔ ابو داؤد کی حسن حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تم آؤ نماز کے لیے اور ہم سجدہ میں ہوں تو تم بھی سجدہ کرو۔ قابل غور چیز ہے۔ بعض لوگ کیا دیکھا جاتا ہے کہ امام سجدہ میں ہے تو کھڑے رہتے ہیں پیچھے کہ ابھی امام اٹھے گا دوسری رکعت کے لیے پھر ساتھ ملیں گے، اور یہ چیز غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، آپ کے حکم کے خلاف ہے۔ آپ کا حکم ہے کہ چاہے ہم سجدہ میں بھی کیوں نہ ہوں تم سجدہ میں جا ملو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ولا تعدوها شیئا، لیکن اس سجدہ میں ملنے کو کوئی شمار نہ کرو کہ اس سے تمہاری رکعت ہو جائے گی۔ رکعت کب ہوگی؟ من ادرک الرکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، ہاں رکعت اس کی ہوگی جس نے رکعت پا لی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ امام جس حالت میں بھی ہو مقتدی کو چاہیے کہ اس کے ساتھ جا ملے، حتیٰ کہ تشہد کے آخر میں بھی کیوں نہ ہو، آخر تشہد میں بھی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر تو مقتدی کے ساتھ اور لوگ ہیں، یعنی کہ بعد میں آنے والا جو شخص ہے اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو مل کر جماعت کروا سکتے ہیں، اور امام جو ہے بالکل سلام پھیرنے کے قریب ہے، تو یہاں پر پھر وہ لوگ انتظار کر سکتے ہیں حتیٰ کہ امام سلام پھیرے اور یہ الگ سے جماعت شروع کر دیں۔ لیکن اگر امام جو ہے وہ ابھی اس کی نماز جاری ہے، نماز کے اختتام تک نہیں پہنچا، تو اصل یہ ہے کہ امام کے ساتھ اس کے ساتھ ملا جائے۔ 101 نمبر مسئلہ میں جماعت کھڑی ہو جائے تو نمازی کو چاہیے کہ بھاگنے کے بجائے اطمینان و وقار سے چلتا ہو مسجد میں جائے۔ یہ بھی ایک غلطی ہے جو لوگوں کو دیکھی جاتی ہے کہ جب اقامت کی آواز سنتے ہیں باہر تو وہیں سے دوڑ لگا دیتے ہیں، اور یہ جہالت ہے، اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ بلکہ آپ کا حکم ہے کہ آدمی اطمینان و سکون سے چلتا ہو مسجد میں پہنچے، جو نماز کا حصہ اس کو مل جائے پڑھ لے، جو قضا فوت ہو جائے یا چھوٹ چکا ہو اس کو بعد میں قضا کر لے، پورا کر لے۔ تو اس لیے یہاں پر دیا گیا ہے کہ بعد میں آنے والا امام کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کو اپنا نماز کا پہلا حصہ اور سلام کے بعد پڑھی جانے والی نماز کو اپنی نماز کا آخری حصہ شمار کرے۔ یعنی فرض کرو کہ ایک آدمی آتا ہے اور امام 2 رکعتیں پڑھا چکا ہے، تو اس کو امام کے ساتھ 2 رکعتیں ملتی ہیں، تو 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنی 2 رکعتیں پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ اب جب کھڑا ہوگا 2 رکعتیں پڑھے گا، اس میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی دوسری سورت ملائے گا؟ ہاں یہاں پر بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہاں واقع ہی وہ دوسری سورت ملائے گا، کیونکہ اس کی یہ نماز جو ہے پہلی نماز کا پہلا حصہ ہے، اور جو امام کے ساتھ پڑھی تھی وہ آخری حصہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ہم نماز کو امام کے اعتبار سے دیکھیں، امام کے اعتبار سے واقع ہی نماز کا آخری حصہ تھا، کیونکہ پہلے 2 رکعتیں پڑھا چکا ہے وہ، لیکن یہاں پر ہم امام کے لحاظ سے نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے مقتدی کے لحاظ سے کہ مقتدی کب آ کے ملا ہے امام کے ساتھ، اس کی پہلی رکعتیں کون سی ہیں جو امام کے ساتھ اس نے پڑھی ہیں، اور کون سی وہ رکعتیں ہیں جو امام کے بعد پڑھی ہیں وہ آخری رکعتیں ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس مسئلے میں ہمارے اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے مقتدی جو بعد میں آ کے ملنے والا ہے اس کی امام کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اس کی نماز کا پہلا حصہ ہے، اور امام کے سلام کے بعد جو نماز پڑھ رہا ہے 1 یا 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں جو بھی ہیں اس کی نماز کا آخری حصہ ہے۔ اور جب ہم یہ پتہ چلا کہ پہلا حصہ کون سا ہے، آخری حصہ کون سا ہے، تو پھر یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پہلے حصے میں فاتحہ پڑھ کے دوسری سورت ملانی ہے، اور جو آخری حصہ ہے اس میں صرف فاتحہ پڑھنا کافی ہے۔ اس کی دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون، کہ جب اقامت ہو جائے تو تم دوڑتے ہوئے نہ آؤ، واتوها تمشون، بلکہ چلتے ہوئے آؤ، وعلیکم السکینہ، اور تمہارے اوپر سکون و اطمینان ہو، وقار ہو، فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا،
تو نماز کا جو حصہ تم کو مل جائے امام کے ساتھ پڑھ لو، اور جو تم سے چھوٹ جائے اس کو پورا کر لو، یعنی جو چیز چھوٹ گئی ہے اس کو پورا کر لو۔ اچھا، اس میں ایک روایت میں فقدو کا لفظ آتا ہے کہ جس کو دلیل بنایا بعض لوگوں نے کہ امام کا یعنی کہ مقتدی کے وہ نماز کا وہ حصہ جو امام کے بعد پڑھ رہا ہے وہ پہلا حصہ ہے، تو لیکن حقیقت میں فقدو کا لفظ بھی وہی معنی دیتا ہے جو فاتمو ہے۔ فقدو، فاتمو کے معنی اس کو مکمل کر لو، فقدو کے معنی اس کو پورا کر لو، تو اس لیے دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ تو اس مسئلے سے ہم کو پتہ چلا کہ مقتدی کی امام نماز کا وہ حصہ جو امام کے ساتھ ملا پہلا ہے، اور جو امام کے سلام کے بعد پڑھ رہا ہے وہ اس کے نماز کا آخری حصہ ہے۔ 102 نمبر مسئلے میں فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نفل یا سنتے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا مکتوبہ، کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو سوائے فرض نماز کے کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ بھی اہم ہے کہ جس میں ہمارے ہاں مخالفت کی جاتی ہے کہ نماز کے جماعت کے دوران ہی کچھ سنتے آ کے پڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق کہ جب نماز کی اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی دوسری نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہاں پڑھتے رہو، تم وقت ضائع کرو گے، جماعت کو ضائع کرو گے، اور آپ کو یہ پڑھی ہوئی نماز کا اللہ کے ہاں کوئی شمار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس غلطی کا بھی ازالہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اصل یہ کہ جماعت کے ساتھ ملا جائے اور اپنے طور پر الگ سے کوئی سنتے نوافل نہ پڑھے جائیں۔ اچھا، 103 میں اسی مسئلے سے متعلقہ ہے، فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت فجر کی سنتے پڑھنے کی بجائے جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ اس مسئلے کو الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے ملکوں میں خصوصاً اس مسئلے پر کافی غلطی کی جاتی ہے، اور غلطی کی بنیاد بھی کیا ہے، کچھ بعض ضعیف حدیثیں ہیں کہ جس کو بعض ہمارے یعنی ان لوگوں نے کہ جو ان کو حدیث کا علم نہیں ہوتا، حدیث میں کیا صحیح کیا ضعیف ہے ان چیزوں کو نہیں جانتے، وہ پھر اس طرح کی جھوٹی باتیں، اس طرح کی ضعیف چیزیں لوگوں کو سناتے بتاتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جو یہاں پر کیا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فجر کی نماز شروع ہو جائے تو اس وقت سنتے پڑھنا منع ہے۔ اس کی دلیل اقیمت صلاۃ صبح، کہ صبح کی نماز شروع ہوئی، فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل یصلی والمؤذن یقیم الصلاۃ، کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور مؤذن جو ہے وہ اقامت کہہ رہا ہے۔ فقال اتصلی صبح اربعا، کیا تم صبح کی 4 رکعتیں پڑھ رہے ہو؟ تو آپ نے اس کو یہ اس طرح سے 2 رکعتیں یعنی کہ نماز پڑھتے ہوئے یا جماعت شروع ہو جائے تو اس کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اس میں جس طرح ہم ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ بعض ضعیف حدیثوں سے دلیل لیتے ہیں کہ فجر کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں جماعت کے دوران بھی۔ اس کی روایت کیا ہے، الا رکعتي الفجر، سوائے فجر کی 2 سنتیں، تو یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ زیادہ لفظ بے بنیاد ہے۔ زیادہ لفظ کون سا ہے؟ الا رکعتي الفجر کا، کہ سوائے فجر کی 2 رکعتیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے بے بنیاد لفظ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس میں 2 راوی حجاج بن نصیر اور عباد بن کثیر دونوں ہی ضعیف ہیں۔ تو اس کا معنی ہے کہ یہ روایت جو ذکر کی جاتی ہے کہ امام جماعت کھڑی ہو جائے تو دوسری نماز نہ پڑھو سوائے فجر کی 2 رکعتوں کے، تو سوائے فجر کی 2 رکعتوں کا لفظ ثابت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جماعت جب کھڑی ہو جائے تو کوئی بھی نماز نہیں ہوتی۔ فجر کی سنتیں فرضوں کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہیں، جس کی حدیث پیش کی گئی ہے۔ سیدنا قیس بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھا کہ میں فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، تو آپ فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں کس چیز کی ہیں اے قیس؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا تھا، تو اب یہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فسکت، آپ نے خاموشی اختیار کی، یعنی اس کو یہ 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت دی، پڑھنے دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے۔ تو پتہ چلا کہ فجر کے فرضوں کے بعد بھی فجر کی 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں اگر پہلے نہ پڑھی گئی ہوں، اور فجر کی سنتیں فجر سے پہلے ادا نہ ہو سکے تو انہیں سورج طلوع ہونے کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہے، چاہیں تو فجر کے فرضوں کے بعد فوراً پڑھ لیں، چاہیں تو ان کو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھیں، جس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح ترمذی کی کہ من لم یصلی رکعتي الفجر فلیصلیھا بعدما تطلع الشمس،
کہ جس نے فجر کے فردوں سے پہلے 2 رکعتیں نہ پڑھی ہوں تو ان کو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فجر کی سنتیں فردوں کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں، دونوں ہی طرح سے ثابت ہے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔